السلام علیکم۔ آج ہم عائشہ صدیقہ کی کتاب ملٹری انکارپوریٹڈ پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، یہ کتاب پاکستان کی مسلح افواج کے آپ کہہ لیں کاروباری پہلوؤں کا ایک گہرا جائزہ ہے۔ کوشش یہ ہے کہ جو تمہید میں اہم نکات اٹھائے گئے ہیں ان کو سمجھا جائے۔ جی بالکل، اور یہ ایک بہت اہم موضوع بھی ہے، خاص طور پہ یہ سمجھنے کے لیے کہ کچھ ملکوں میں فوج آپ کہہ لیں سیاست پر کیسے اور کیوں اتنی حاوی ہو جاتی ہے۔ کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ فوج کے معاشی مفادات اور اس کی سیاسی طاقت کے درمیان تعلق ہے۔ اچھا، مصنفہ اس کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کرتی ہیں، مل بس۔ مل بس۔ جی، یہ اصل میں فوج کا وہ آپ کہیں پوشیدہ معاشی نظام ہے جو سرکاری دفاعی بجٹ سے ہٹ کر ہے، اور اس کا بنیادی فائدہ جو ہے وہ زیادہ تر اعلیٰ فوجی افسران کو پہنچتا ہے۔ اسے فوج کی اندرونی معیشت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ مل بس جو ہے کیا یہ ہر جگہ ایک ہی طرح کام کرتا ہے؟ مطلب مختلف ملکوں میں اس کی شکل کیا ہے؟ نہیں، اس میں فرق ہے۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ جیسے امریکہ یا برطانیہ ہے، وہاں فوجی معاشی مفادات اکثر سویلین کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں، شراکت داری میں۔ Right. ٹھیک۔ جی، مطلب دفاعی کمپنیاں نجی ہوتی ہیں لیکن ان کا فوج سے تعلق ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ پاکستان، ترکی یا میانمار کو دیکھیں تو وہاں صورتحال کافی مختلف ہے۔ وہاں فوج کا براہ راست کنٹرول ہوتا ہے، مکمل کنٹرول۔ وہ خود کمپنیاں چلا رہی ہوتی ہے، زمینیں ان کے پاس۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو مصنفہ اس ملبس کے بارے میں کیا بنیادی دلائل دے رہی ہیں؟ کیا مرکزی نکات ہیں؟ وہ بنیادی طور پر 3 اہم باتیں کہتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ملبس فوج کے سیاسی کردار کو مزید مضبوط کرتا ہے اور بعض حالات میں آپ کہیں استحصالی بھی بنا دیتا ہے۔ استحصالی کیسے؟ اس طرح کہ یہ نظام عوامی وسائل جیسے سرکاری زمین ہے یا ٹھیکے ہیں ان کو فوجی اشرافیہ کی طرف منتقل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ پوشیدہ سرمایہ ہے جو فوج کو ایک طرح کی مالی خود مختاری دیتا ہے۔ یعنی یہ صرف بزنس کا معاملہ نہیں، اس کا سیدھا تعلق سیاسی طاقت اور ریاستی وسائل کے استعمال سے جڑا ہوا ہے؟ بالکل، اور یہیں سے ان کا دوسرا نقطہ نکلتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو استحصالی پہلو ہے یہ ان ملکوں میں زیادہ شدید ہے جہاں آمرانہ یا نیم آمرانہ نظام ہے، جیسے پاکستان یا میانمار کا ذکر آپ نے۔ جی، ان جگہوں پر فوج کو آپ سمجھیں براہ راست ریاستی وسائل تک رسائی حاصل ہوتی ہے، بغیر کسی خاص نگرانی یا شفافیت کے۔ اور تیسرا نقطہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ملبس صرف نتیجہ نہیں ہے ان نظاموں کا، بلکہ یہ خود ان کی وجہ بھی بنتا ہے۔ یعنی کاز اور ایفیکٹ دونوں؟ جی، یہ جاگیردارانہ، آمرانہ، غیر جمہوری نظاموں میں پنپتا بھی ہے اور ان کو مزید مضبوط بھی کرتا ہے۔ دیکھیں، یہاں وسائل صرف دولت کمانے کے لیے استعمال نہیں ہوتے، ان سے سیاسی طاقت خریدی جاتی ہے، اثر و رسوخ بڑھایا جاتا ہے، وفاداریاں قائم کی جاتی ہیں۔ اچھا، تو گویا منافع کا انحصار ریاستی طاقت پر ہے اور پھر اس طاقت کا استعمال مزید منافع کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک چکر ہے یہ۔ کیا مصنفہ نے اس تصور کو سمجھانے کے لیے کوئی تاریخی مثالیں یا نظریاتی حوالے بھی دیے ہیں؟ ہاں، وہ کچھ متوازی نظریات کا ذکر کرتی ہیں، جیسے چارلس ٹلی کا ریکٹیئر اسٹیٹ کا تصور ہے۔ لوٹ مار والی ریاست؟ جی، لوٹ مار والی ریاست۔ یہ نظریہ پرانے یورپ کے بارے میں تھا کہ کیسے حکمران طبقے عوام کو تحفظ دینے کے نام پر ان سے وسائل بٹورتے تھے۔ اسی طرح آشیش نندی کا بھی حوالہ ہے، جو ریاست کو بعض اوقات ایک مجرمانہ ادارے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ موازنے ملابس کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو پھر پاکستان کا مطالعہ اس کتاب کے لیے اتنا مرکزی کیوں بن جاتا ہے؟ پاکستان اس لیے ایک بہت اہم کیس سٹڈی ہے کیونکہ یہاں فوج کا جو تجارتی اور کاروباری نیٹ ورک ہے یعنی ملابس، جی، وہ بہت ہی وسیع اور منظم ہے۔ آپ دیکھیں، فوجی فاؤنڈیشن ہے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، شاہین فاؤنڈیشن ہے، بحریہ فاؤنڈیشن، یہ بڑے بڑے ادارے ہیں۔ جی ہاں، بہت مشہور ہیں۔ اور ان کے نیچے سینکڑوں چھوٹے بڑے منصوبے ہیں۔ یہ سب ملا کر اربوں ڈالر کی ایک معاشی سلطنت بنتی ہے۔ اس وجہ سے فوج ملک کے سب سے بڑے اور طاقتور ترین معاشی کھلاڑیوں میں سے ایک ہے۔ اور ظاہر ہے، جیسا آپ نے پہلے کہا، ان اداروں کا منافع پھر فوج کے سیاسی اثر و رسوخ پر منحصر ہوتا ہوگا۔ یقیناً،
کتاب یہی دلیل دیتی ہے کہ ان کاروباری اداروں کی کامیابی کا گہرا تعلق فوج کی ریاستی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت سے ہے۔ یہ معاشی خود مختاری فوج کو ایک خاص قسم کی طاقت دیتی ہے اور ایک تاثر بھی بنتا ہے کہ وہ سویلین اداروں پر منحصر نہیں ہے۔ اگرچہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ سب فوجی اہلکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ جی، سرکاری طور پر یہی کہا جاتا ہے، لیکن اس فلاح و بہبود کا پیمانہ کیا ہوگا، کس کو کتنا فائدہ ملے گا، اس کا تعین بھی خود فوج ہی کرتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کی روشنی میں کتاب کا بنیادی تحقیقی سوال کیا بنتا ہے پھر؟ بنیادی سوال جو مصنفہ اٹھاتی ہیں وہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ پوچھتی ہیں کہ کیا کوئی ایسی فوج جس کے معاشی مفادات اتنے گہرے اور اتنے وسیع ہو چکے ہوں، کیا وہ کبھی اپنی مرضی سے مکمل طور پر بیرکوں میں واپس جا سکتی ہے؟ کیا وہ سویلین حکومت کو مکمل طور پر آزادانہ کام کرنے اور جمہوریت کو واقعی پھلنے پھولنے کا موقع دے سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا اور بنیادی سوال ہے۔ تو یہ تعارف آپ کہہ لیں بنیادی طور پر ملبس کے تصور، اس کی مختلف شکلوں اور اس کے سیاسی اور معاشی اثرات کا ایک خاکہ پیش کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ معاشی مفادات فوج کو سیاست میں کردار ادا کرنے کی طرف کیسے مائل کر سکتے ہیں، اور یہ نظام اکثر احتساب سے بالاتر رہ کر کیسے کام کرتا ہے، خاص طور پر ان ریاستوں میں جہاں اس پر کھل کر بات کرنا بھی آسان نہیں۔ یہ تمہید باقی کتاب کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے، جو پاکستان کی مثال سے ملبس کی مزید تفصیلات سامنے لائے گی۔ اور جاتے جاتے ایک نکتہ سامعین کے لیے بھی چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ اس پر سوچیں۔ جب کسی ملک کا محافظ ادارہ خود ملک کے سب سے بڑے معاشی کرداروں میں شامل ہو جائے تو ریاست، اس ادارے اور عوام کے درمیان جو تعلق ہے اس کی نوعیت کیا رہ جاتی ہے؟ پہلے باب کی روشنی میں۔ جی بالکل، یہ کافی اہم موضوع ہے، کیونکہ یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں، اس کا تعلق ریاست میں طاقت کے توازن سے ہے، سیاست سے، فوج کے اپنے کردار سے ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فوج جب معیشت میں آتی ہے تو اس کا سیاسی اثر کیسے بدلتا ہے۔ تو یہ ملبس، یہ لفظ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کوئی فوجی بجٹ کی طرح کی چیز ہے؟ نہیں، یہ بجٹ سے بالکل الگ ہے۔ ماخذ میں اسے فوجی سرمایہ کہا گیا ہے، یعنی وہ تمام معاشی اثاثے، وہ سرگرمیاں جو فوج کے کنٹرول میں ہوں، لیکن اکثر سرکاری خاتوں سے باہر، پارلیمنٹ کی نظروں سے دور۔ اوہ، یعنی ایک قسم کی چھپی ہوئی معیشت؟ جی ہاں، بالکل، آپ اسے پوشیدہ معیشت کہہ سکتی ہیں، اور اس کا مقصد اکثر فوج کا سیاسی اثر و رسوخ قائم رکھنا یا اسے بڑھانا ہوتا ہے۔ پوشیدہ مطلب عوام کو، پارلیمنٹ کو پتہ نہیں؟ یہ تو تھوڑی فکر کی بات لگتی ہے۔ جی، اور اسی وجہ سے اس میں احتساب وہ بہت کم ہوتا ہے۔ وسائل اکثر غیر شفاف طریقے سے سرکاری خزانے سے ان فوجی اداروں کو ملتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات جو ماخذ بتاتا ہے وہ یہ کہ اس کا فائدہ زیادہ تر آفیسر کیڈر کو پہنچتا ہے، عام سپاہی کو نہیں۔ اچھا، تو یہ تاریخی طور پر جیسے وہ خراج وغیرہ وصول کرتے تھے حکمران، اس سے ملتی جلتی چیز ہے؟ کچھ ویسا ہی سمجھ لیں۔ حفاظت کے بدلے معاشی وسائل لینا، یہ ایک طرح کی معاشی طاقت بن جاتی ہے جو جمہوری نگرانی سے باہر ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا پھر سول ملٹری تعلقات پر گہرا اثر پڑتا ہوگا؟ یقیناً، ماخذ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ملبس کی شکل کیا ہوگی، وہ کتنی پھیلی ہوئی ہوگی، یہ اس پر منحصر ہے کہ ملک میں سویلین حکومت اور فوج کے تعلقات کیسے ہیں۔ مصنف نے 6 قسمیں بتائی ہیں اس کی۔ 6 قسمیں؟ جی، کون کون سی؟ مثلاً جو مضبوط جمہوریتیں ہیں وہاں فوج کا معاشی کردار بہت محدود ہوتا ہے۔ پھر آمرانہ حکومتیں ہیں جیسے چین یا کیوبا کی مثال دی گئی ہے، جہاں فوج پارٹی کے ساتھ مل کر معیشت میں شامل ہوتی ہے۔ اور جہاں فوج خود بہت طاقتور ہو؟ ہاں، وہاں پھر مختلف صورتیں ہیں۔ کہیں فوج براہ راست حکومت کرتی ہے جیسے میانمار، وہاں تو معیشت پر بھی پورا کنٹرول ہوتا ہے۔ کہیں فوج بظاہر تو بیرکوں میں ہوتی ہے لیکن اصل میں سیاست اور معیشت میں اہم کھلاڑی ہوتی ہے۔ اسے ثالث یا نگران فوج کہتے ہیں۔ ماضی میں پاکستان، ترکی، انڈونیشیا میں ایسی مثالیں رہی ہیں۔ اور پھر وہ ناکام ریاستیں؟ جی، وہاں تو پھر وارلڈ لارڈز کا قبضہ ہو جاتا ہے ریاستی اثاثوں پر۔ تو ہر ماڈل میں فوج کا معیشت میں دخل الگ طرح کا ہے۔ لیکن فوج کو ضرورت کیا ہے یہ سب کرنے کی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ فلاح و بہبود کے لیے کرتے ہیں۔
دیکھیے، فلاح و بہبود کا جواز تو دیا جاتا ہے، لیکن ماخذ کہتا ہے کہ اصل وجوہات کچھ اور ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مالی طور پر خود مختار ہونا چاہتے ہیں، حکومت پر انحصار کم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر افسر کیڈر کے ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد اچھی نوکریاں، کاروباری مواقع، یہ سب چیزیں ہیں۔ یعنی لالچ بھی ایک عنصر ہے۔ ماخذ تو یہی اشارہ دیتا ہے، اور تاریخی مثالیں بھی ہیں، جیسے کرائے کی فوجیں ہوتی تھیں یا جاگیردارانہ نظام میں فوجیں خود اپنے وسائل پیدا کرتی تھیں۔ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، پرانی جڑیں ہیں اس کی۔ کیا یہ صرف ترقی پذیر ملکوں کا مسئلہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اس کی شکلیں موجود ہیں، بس مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے امریکہ میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات ہوتی ہے، وہاں دفاعی کمپنیاں، سیاستدان، فوج مل کر کام کرتے ہیں۔ ترقی پذیر ملکوں میں فرق یہ ہے کہ فوج اکثر براہ راست کاروبار چلا رہی ہوتی ہے، بینک، فیکٹریاں، کھیتی باڑی، ہوٹل اور وہاں شاید شفافیت بھی کم ہوتی ہوتی ہے، اور فوج کا کردار زیادہ براہ راست نظر آتا ہے۔ آپ نے بار بار پوشیدہ، غیر شفاف کہا، تو مطلب ان پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا پارلیمنٹ وغیرہ؟ بہت مشکل ہوتا ہے۔ جواب دہی نہ ہونا تو اس کی پہچان ہے۔ ماخذ میں ترکی کی مثال ہے، OIK کی۔ وہ ایک فوجی فاؤنڈیشن ہے، پینشن فنڈ سے شروع ہوئی تھی، آج بہت بڑا کاروباری گروپ ہے۔ پارلیمنٹ اس سے سوال نہیں کر سکتی۔ اسی طرح پاکستان کی مثال ہے کہ ایک فوجی فاؤنڈیشن کے سودے پر پارلیمانی کمیٹی نے معلومات مانگی تو وزارت دفاع نے دینے سے انکار کر دیا۔ یعنی ان پر سوال کرنا ایک طرح سے فوج کے اختیار کو چیلنج کرنا سمجھا جاتا ہے۔ جی، خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں فوج کا سیاسی اثر پہلے ہی بہت زیادہ ہے، وہاں تو بالکل یہی سمجھا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا کریں اس گفتگو کا؟ کیا اہم باتیں ہیں جو ہمیں ملپس کے بارے میں یاد رکھنی چاہیے؟ میرے خیال میں چند موٹی موٹی باتیں یہ ہیں۔ ایک، ملبس فوج کا وہ پوشیدہ سرمایہ ہے جو سیاسی طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ سرکاری دفاعی بجٹ سے الگ ہے۔ دو، اس کی شکل کیا ہوگی، یہ ملک کے سول ملٹری تعلقات طے کرتے ہیں۔ تین، کہا جاتا ہے کہ یہ فلاح و بہبود کے لیے ہے، لیکن فائدہ اکثر افسر کیڈر کو ہوتا ہے۔ چار، شفافیت اور جواب دہی کی شدید کمی اس کی خاص نشانی ہے۔ اور پانچواں نقطہ یہ کہ ملبس کو سمجھے بغیر کسی ملک میں فوج کی اصل طاقت، اس کی سیاست اور معیشت کے پیچیدہ تعلق کو سمجھنا ممکن نہیں۔ باقی یہ تو بہت گہری اور کافی پیچیدہ بحث ہے۔ یہ جو لکیریں ہیں قومی سلامتی، فوجی فلاح و بہبود اور کاروباری سرگرمیوں کے درمیان، یہ تو بالکل ہی دھندلی ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری بات سوچنے کے لیے شاید یہ ہو سکتی ہے کہ جب اس طرح کے بڑے معاشی مفادات ادارہ جاتی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو پھر یہ خود فوج کی اپنی ترجیحات، اس کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور ریاست کے ساتھ اس کے تعلق کو کیسے بدل دیتے ہوں گے۔ دوسرے باب پر بات کر رہے ہیں۔ یہ باب 1947 سے 1977 تک پاکستان میں فوج کے سیاسی کردار کے بتدریج پھیلاؤ پر ہے۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان ابتدائی سالوں میں فوج کیسے ریاست پر آپ کہہ لیں حاوی ہوئی، جسے پریٹورینزم بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں، ان 3 دہائیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی جو بعد کی سیاسی تاریخ ہے نا، اس کی پیچیدگیاں سمجھنے کے لیے یہ بنیاد ہے۔ یہ صرف واقعات نہیں ہیں، یہ فوج، سول بیوروکریسی، سیاسی جماعتیں، ان سب کے آپس کے تعلقات کی کہانی ہے۔ قومی سلامتی کے تصورات کیسے بنے اور معاشی مفادات کیسے ابھرے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اچھا، تو شروعات 1947 سے ہی کریں۔ آزادی کے فوراً بعد کشمیر جنگ، کیا وہیں سے فوج کا اثر و رسوخ شروع ہو گیا تھا؟ جی، آپ کہہ سکتی ہیں۔ جنگ نے فوج کو ایک دم، جیسے کہتے ہیں، سینٹر سٹیج پر لا کھڑا کیا، ایک ناگزیر محافظ کے طور پر۔ اور اہم بات یہ کہ انہیں سول نگرانی سے کافی حد تک آزادی مل گئی شروع میں ہی۔ پھر ساتھ ہی وہ ہندوستان سے خطرے کا بیانیہ بنا، اور یہ بیانیہ فوج کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا، اپنا کردار، اپنا بجٹ، اپنا اثر، سب کو جواز دینے کے لیے۔ مطلب ایسے سمجھا گیا کہ بھئی ریاست بچے گی تو فوج کی وجہ سے۔ یہ تو بیرونی خطرہ ہو گیا۔ اندرونی طور پر کیا چل رہا تھا؟ سیاسی نظام کمزور تھا کیا؟ یقیناً مسلم لیگ جس نے آزادی کی تحریک چلائی، وہ حکومت بنانے میں وہ تھوڑی کمزور ثابت ہوئی۔
سیاسی قیادت میں بھی کمی تھی، اندرونی اختلافات بھی تھے، تو ایک خلا پیدا ہو گیا، اور اسی خلا کو فوج اور وہ جو طاقتور سول بیوروکریسی تھی انہوں نے مل کر پر کیا۔ یہ بالکل وہ ہمزالوی والی بات ہے نا، اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ، جی جی کہ نوآبادیاتی دور کے طاقتور ادارے یعنی فوج اور بیوروکریسی وہ کمزور سیاسی طبقے پر حاوی ہو گئے۔ اور اسی دوران دیکھیں فوج نے خاص طور پر ایوب خان نے امریکہ سے براہ راست تعلقات بھی بنا لیے، اچھا سول حکومت کے بغیر، جی ایک طرح سے انہیں بائی پاس کر کے۔ اس سے انہیں مادی وسائل بھی ملے اور وہ اسٹریٹجک اہمیت بھی ملی سیاسی حکومتوں کے مقابلے میں۔ تو یہ سارا پس منظر تھا جس نے پھر 1958 کے مارشل لاء کی راہ ہموار کی، فوج کا پہلا براہ راست ٹیک اوور۔ بالکل درست۔ ایوب خان کا مارشل لاء وہ تو فوج کے کھلم کھولا سیاسی کردار کا آغاز تھا۔ انہوں نے خود کو پیش کیا کہ جی ہم جدیدیت پسند ہیں، ہم ترقی لائیں گے، ملک میں استحکام لائیں گے، اور اس دوران فوج نے اپنی ادارہ جاتی یکجہتی بھی مضبوط کی، خاص طور پر پنجابی افسران کی اکثریت کا کردار اہم تھا۔ اور یہیں سے وہ عائشہ صدیقہ کا ملبس کا تصور بھی آتا ہے، فوج کے معاشی مفادات۔ بالکل وہی، یہ صرف اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ 1954 میں فوجی فاؤنڈیشن بنی، افسروں کو زمینیں ملنا شروع ہوئیں، تو یہ فوج کے براہ راست معاشی مفادات پیدا ہو گئے۔ ملبس کا مطلب ہی یہی ہے، فوج کے بڑھتے ہوئے کاروباری اور معاشی مفادات۔ اس سے فوج صرف ایک دفاعی ادارہ نہیں رہی، بلکہ ایک کارپوریٹ ادارہ بن گئی جس کے اپنے مالی مفادات تھے۔ اور پھر ایوب خان کے خاندان کے کاروباری معاملات نے بھی سوالات اٹھائے۔ لیکن ایوب خان کا دور تو پھر 1971 کے بحران پر ختم ہوا۔ یحییٰ خان کے دور میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی یہ فوج کی سیاسی ناکامی نہیں تھی؟ بلا شبہ بہت بڑی ناکامی تھی۔ مشرقی پاکستان کے سیاسی بحران سے نمٹنے میں فوجی حکمت عملی پوری طرح ناکام ہوئی۔ طاقت کا استعمال ہوا جس پر وہ سیلیکٹیو نسل کشی جیسے الزامات بھی لگے، اور آخر میں جنگ میں شکست، ملک کا ٹوٹ جانا۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ سیاسی غلبے کے باوجود فوج ریاست چلانے میں ناکام رہی۔ تو 1971 کی شکست کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا سویلین دور آیا، 71 سے 77 تک۔ کیا یہ فوج کے کردار کو کم کرنے کا ایک موقع تھا؟ دیکھیں، بھٹو نے کوشش تو کی، وہ ایک مقبول لیڈر تھے، عوام میں ان کی جڑیں تھیں۔ انہوں نے اقتدار ایک بظاہر کمزور فوج سے لیا تھا، کچھ جنرلوں کو ہٹایا بھی، فوجی افسران کی زمینوں پر زرعی اصلاحات کی بات کی۔ مقصد یہی تھا کہ سویلین بالادستی قائم ہو۔ لیکن یہاں ایک بڑا تضاد بھی ہے۔ وہ کیا تھا؟ بھٹو نے ایک طرف تو فوج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف اسی فوج کو دوبارہ مضبوط بھی کیا۔ نیا اسلحہ خریدا گیا، ایٹمی پروگرام پر کام تیز ہوا۔ اب یہ شاید بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے تھا، یا شاید فوج کو کسی حد تک مطمئن رکھنے کی کوشش تھی۔ مگر ایک اور کام ہوا، بھٹو نے فوج کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بھی استعمال کیا، جیسے بلوچستان میں۔ اچھا، تو اس سے تو فوج مزید سیاست میں ملوث ہو گئی۔ جی ہاں بالکل، وہ مزید سیاست زدہ ہو گئی۔ تو بھٹو مستقل سویلین کنٹرول قائم نہیں کر سکے، اور فوج میں بھی ناراضگی بڑھ رہی تھی۔ وہ بھٹو کے اپنے انداز حکومت کو بھی دیکھ رہے تھے جو آمرانہ ہوتا جا رہا تھا، اور سویلین کنٹرول کی کوششوں سے بھی خوش نہیں تھے۔ تو فوج کے اندر یہ احساس تھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں؟ جی، یہ احساس پختہ ہو رہا تھا کہ ملک کو صرف وہی بچا سکتے ہیں۔ اور اسی کا نتیجہ پھر 1977 کا مارشل لاء نکلا۔ بالکل، جب بھٹو کے خلاف وہ پی این اے کی تحریک چلی، سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا، تو فوج نے اس موقع کو استعمال کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو ہٹایا، مارشل لاء لگایا، اور پھر پاکستان کی تاریخ میں فوج کے کردار کا ایک نیا اور بہت طویل باب شروع ہوا۔ تو اگر ہم ان 30 سالوں 1947 سے 77 تک کا خلاصہ کریں، عائشہ صدیقہ کے تجزیے کے مطابق فوج ایک حکمران قسم کا ادارہ کیسے بن گئی؟ دیکھیں، صدیقہ کا مول استدلال یہ ہے کہ فوج نے کئی چیزوں کا فائدہ اٹھایا۔ ایک تو کمزور بٹی ہوئی سیاسی جماعتیں، دوسرا وہ ہندوستان سے خطرے کا بیانیہ جو ہمیشہ کام آیا، تیسرا امریکہ جیسے بیرونی اتحادیوں سے براہ راست تعلقات، اور چوتھا اور شاید بہت اہم، اپنے معاشی مفادات کا پھیلاؤ یعنی ملبس۔ اس سب نے مل کر فوج کو ریاست کے اندر ایک طاقتور خود مختار حیثیت دے دی جو صرف دفاع تک محدود نہیں رہی۔ اور یہ عالمی مزیات سے کیسے جڑتا ہے؟ آپ نے پریٹورینزم اور اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ کا ذکر کیا۔
جی، یہ آموس پرلیمیٹر کے پریٹورین سٹیٹ کے نظریے سے بہت ملتا ہے، جہاں فوج ریاست اور معاشرے پر چھا جاتی ہے، اور جیسا آپ پہلے کہا، حمزہ علوی کا اوور ڈیولپڈ سٹیٹ کا نظریہ بھی یہاں فٹ بیٹھتا ہے کہ کس طرح نو آبادیاتی دور کے طاقتور ادارے کمزور سیاسی نظام پر غالب آ گئے۔ تو آخر میں ان ابتدائی 30 سالوں نے پاکستان کی جمہوریت اور معیشت پر کیا اثر ڈالا؟ اس دور نے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا، ایک نمونہ بن گیا کہ جمہوری عمل بار بار فوجی مداخلت کی وجہ سے پٹری سے اترتا رہا، سویلین ادارے پنپ نہیں سکے، کمزور رہے، اور معیشت پر بھی فوج کے اپنے بڑھتے ہوئے معاشی مفادات یعنی ملبس کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 1947 کی جنگ، پھر 58 کا مارشل لاء، 71 کی شکست اور پھر 77 کا مارشل لاء، یہ سب اہم موڑ تھے، اور ان کے پیچھے وہ ہندوستان کا خطرہ، کمزور سیاسی قیادت، باہر کی مدد اور فوج کے اپنے معاشی مفادات تھے۔ ان سب نے مل کر فوج کو پاکستان کی سیاست کے بالکل مرکز میں لا کھڑا کیا۔ بالکل، اور صدیقہ کی تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ صرف طاقت کا کھیل نہیں تھا۔ فوج نے خود کو نظریاتی طور پر، ساختی طور پر ریاست پاکستان کے تصور سے ایسے جوڑ لیا کہ وہ لازم و ملزوم لگنے لگیں۔ اور یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو سوچنے کی بات ہے کہ کوئی ریاست کیسے چلے گی، کیسے آگے بڑھے گی، جب اس کا اپنا محافظ ادارہ خود اتنے گہرے سیاسی اور معاشی مفادات رکھتا ہو۔ واقعی یہ ایک اہم سوال ہے۔ اچھا، تو آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم دور یعنی 1977 سے 2005 پہ بات کر رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس دوران فوج کا سیاسی رول کیسے بدلا، کہ یہ سفر طاقت کے استعمال سے شروع ہو کر ادارہ جاتی گرفت تک کیسے پہنچا۔ جی ہاں، بالکل، یہ دور بہت فیصلے کون ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس عرصے میں فوج صرف ایک آپ کہیں سیاسی کردار ادا نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ ایک خود مختار فوجی طبقے کے طور پر ابھری۔ اس طبقے کے اپنے قانونی، سیاسی اور معاشی مفادات ریاست اور معاشرے میں کافی گہرے ہو گئے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا، کن مراحلوں سے گزرا۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ شروعات تو ہوتی ہے 1977 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء سے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ دور تو فوجی طاقت کے کھلے استعمال کا تھا۔ جی، شروع میں تو بالکل یہی تھا۔ دیکھیں، ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، پھر پھانسی دی گئی، میڈیا پر سخت پابندیاں، بنیادی شہری حقوق ختم، سیاسی سرگرمیاں خاص طور پر اسٹوڈنٹ یونینز، لیبر یونینز، ان سب پر پابندی۔ مقصد تو صاف تھا کہ سیاسی مخالفت، خاص کر پیپلز پارٹی اور اس کے اثر و رسوخ کو ختم کیا جائے۔ لیکن کیا یہ صرف طاقت کا ہی استعمال تھا، یا اسی دور میں فوج نے خود کو نظام میں آپ کہیں مستقل طور پر فٹ کرنے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بالکل، طاقت تو استعمال ہو ہی رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ وہ ادارہ جاتی بنیادیں بھی ڈالی جا رہی تھیں۔ جیسے آئین میں 8ویں ترمیم لائی گئی، اور خاص طور پر آرٹیکل 58(2)(b) جس نے صدر کو، جو کہ خود آرمی چیف تھے، اختیار دے دیا کہ وہ منتخب حکومتیں توڑ سکیں۔ اسی دور میں پہلی بار نیشنل سیکیورٹی کونسل یعنی NSC جیسے ادارے کی بات بھی شروع ہوئی، تاکہ فیصلہ سازی میں فوج کا ایک مستقل کردار ہو، اگرچہ وہ فوری طور پر بنی نہیں۔ اور معاشی طور پر کیا وہ پہلو بھی اسی وقت اہم ہونا شروع ہوا؟ جی، معاشی مفادات کا دائرہ بھی اسی دور میں کافی پھیلا۔ نیشنل لاجسٹک سیل NLC کا بننا، جو آج ٹرانسپورٹیشن میں اتنا بڑا نام ہے، اسی دور میں ہوا۔ پھر شاہین اور بحریہ فاؤنڈیشنز بنی۔ افسران کو بڑے پیمانے پر شہری زمینیں، زرعی زمینیں اور دوسری مراعات ملنا شروع ہوئیں، تو فوج نے خود کو ایک ایسے طبقے کے طور پر منظم کرنا شروع کیا جس کے معاشی مفادات بھی واضح تھے۔ اچھا، پھر ضیاء الحق کے بعد 1988 میں جمہوریت واپس آئی، تو کیا اس سے فوج کا اثر کم ہوا؟ ذرائع تو ایک مشکل شراکت داری کا ذکر کرتے ہیں۔ نہیں، حقیقت میں اثر کم نہیں ہوا، بس اس کی شکل بدل گئی۔ اب براہ راست مارشل لاء تو نہیں تھا، لیکن وہ جو 58(2)(b) کا اختیار تھا، اسے استعمال کر کے بار بار منتخب حکومتوں کو گھر بھیجا گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاسی قیادت نے بھی زیادہ تر فوج سے ٹکراؤ سے گریز کیا،
اور کئی بار تو ان کے معاشی مفادات کو آپ کہہ سکتی ہیں تحفظ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں بھی فوجی معیشت، جسے کبھی ملے بس یا ملٹری بزنس کہا جاتا ہے، وہ پھیلتی رہی۔ گل اسٹیٹ ان نئے شعبوں میں فوجی ادارے آئے، اور یہ بھی نظر آیا کہ سویلین حکومتیں ان چیزوں پر زیادہ اعتراض نہیں کرتی تھیں، شاید سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے۔ فوج نے اس دوران کئی بار سیاسی بحرانوں میں سالس بن کر اپنا سیاسی وزن بھی قائم رکھا۔ صحیح۔ پھر آیا 1999 کا فوجی ٹیک اوور۔ ذرائع اسے طاقت کے استحکام کا دور کہتے ہیں۔ اس میں کیا فرق تھا پہلے سے؟ فرق یہ تھا کہ اس دور میں فوج نے اپنی ادارہ جاتی پوزیشن کو اور پکا کیا اور رسمی بنایا۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل NSC، جو پہلے صرف بات تھی، اب باقاعدہ بن گئی۔ اس سے دفاع اور خارجہ پالیسی میں فوج کا کردار ایک طرح سے آئینی اور ادارہ جاتی ہو گیا۔ آئین میں اور تبدیلیاں ہوئیں، 17ویں ترمیم آئی، ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کنٹرولڈ جمہوریت کا نظام لایا گیا۔ الیکشن ہوئے، لیکن اصل طاقت فوجی قیادت کے پاس ہی رہی۔ اور یہ جو فوجی طبقہ بننے کی بات ہو رہی تھی، اس کی حیثیت پر کیا اثر پڑا اس دور میں؟ وہ طبقہ اور مضبوط ہو گیا۔ سرکاری اداروں میں، کارپوریشنز میں، یہاں تک کہ یونیورسٹیوں میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسروں کی تعیناتیاں بہت بڑھ گئیں۔ DHA یعنی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز پورے ملک میں پھیل گئیں۔ فوج میں خود کو ایک طرح سے ریاست کے ہر معاملے میں نگران یا سرپرست کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ تو اگر ہم ان تقریباً 3 دہائیوں کو سمیٹیں تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ فوج صرف ایک ریاستی ادارہ نہیں رہی، بلکہ خود ایک طاقتور، خود مختار طبقہ بن گئی؟ تحقیق تو یہی بتاتی ہے۔ دیکھیں، قانونی تحفظ مل گیا آئینی تبدیلیوں سے، ادارہ جاتی ڈھانچے بن گئے جیسے NSC، معاشی خود مختاری آ گئی، ملکات، زمین و مراد کی شکل میں، اور ملک کے دوسرے طاقتور طبقات کے ساتھ شراکت داری بھی قائم ہوئی۔ ان سب چیزوں نے مل کر فوج کو ایک ایسے طبقے میں بدل دیا جس کے مفادات باقی اداروں سے الگ اور کبھی کبھی تو زیادہ اہم سمجھے جانے لگے۔ اس سارے عمل کا، اس ارتقاء کا پاکستان کی جمہوریت اور سول ملٹری تعلقات پر کیا اثر ہوا؟ ذرائع کے مطابق تو اثرات کافی گہرے ہوئے۔ جمہوری ادارے کمزور ہوئے، سول ملٹری تعلقات میں جو ایک توازن ہونا چاہیے وہ بگڑ گیا، طاقت کا جھکاؤ مستقل طور پر فوج کی طرف رہا۔ اور پھر یہ جو وسیع معاشی سرگرمیاں اور مراعات کا نظام ہے، اس نے شفافیت اور احتساب پر بھی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ 1977 سے 2005 کا وقت پاکستان میں فوج کے کردار کی ایک مکمل تبدیلی کا دور تھا۔ یہ سفر طاقت کے کھلے استعمال سے شروع ہوا اور ادارہ جاتی طاقت کے استحکام اور ایک خود مختار فوجی طبقے کے بننے پر ختم ہوا۔ جی، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ صرف کوئی سیاسی کھیل نہیں تھا، اس کی گہری معاشی اور سماجی بنیادیں بھی تھیں، جنہوں نے فوج کو ریاست کے اندر ایک بہت ہی منفرد اور طاقتور پوزیشن دی۔ جاتے جاتے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، جس پر شاید سننے والے بھی سوچیں۔ فوج کا یہ جو گہرا اور ادارہ جاتی کردار ہے جو ان دہائیوں میں بنا، یہ پاکستان کے مستقبل پر، خاص طور پر سویلین حکومت کے ساتھ اس کے تعلقات پر آگے کیسے اثر ڈالتا؟ ملبس کا ڈھانچہ یعنی دی اسٹرکچر آف ملبس، اس پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اس باب میں مصنفہ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی فوجی معیشت کا جو پورا نظام ہے وہ کیسے کام کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ کافی پیچیدہ نیٹ ورک لگتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ جی بالکل، یہ باب اصل میں ایک ایسی معاشی دنیا کا نقشہ سامنے لاتا ہے جو عام طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں نظروں سے اوجھل ہی رہتی ہے۔ اور مصنفہ کے مطابق یہ پورا سسٹم بنیادی طور پر 3 الگ الگ لیکن آپس میں جڑی ہوئی سطحوں پر کام کرتا ہے۔ اچھا، 3 سطح۔ تو پہلی سطح کون سی ہے؟ پہلی سطح ان اداروں کی ہے جو براہ راست فوجی تنظیم کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا نیشنل لاجسٹک سیل یعنی NLC، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO اور اسپیشل کمیونیکیشنز آرگنائزیشن SCO۔ اچھا، NLC اور FWO تو کافی مشہور نام ہے۔ کیا یہ شروع سے ہی اسی طرح کے معاشی کام کر رہے تھے؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق ان کا آغاز تو خاص مقاصد کے لیے ہوا تھا، جیسے FWO وہ 1966 میں قراقرم ہائی وے بنانے کے لیے قائم ہوئی تھی۔ جی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ملک میں سڑکوں کی تعمیر اور ٹول وصولی کی آپ کہہ لیں سب سے بڑی ٹھیکیدار بن گئی۔ اوہ، اسی طرح NLC ہے،
جو 1978 میں بنی. آج وہ ملک کی سب سے بڑی مالبردار کمپنی ہے. اچھا. اور کتاب میں ایک دلچسپ بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ان کا کنٹرول تو فوج کے پاس ہی ہے، لیکن کبھی کبھی انہیں وہ شہری وزارتوں کے ماتحت دکھایا جاتا ہے، جیسے NLC کو وزارت منصوبہ بندی کے ماتحت. اچھا. تو اس سے انتظامی ڈھانچہ اور بھی تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ تو ہو گئے براہ راست کنٹرول والے ادارے، لیکن کتاب میں ایک اور لیول کا ذکر ہے جو شاید زیادہ لوگ جانتے ہیں. یہ فاؤنڈیشنز، فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ وغیرہ، یہ کہاں آتی ہیں اس تصویر میں؟ ہاں، یہ دوسری سطح ہے جیسے مصنفہ نے ذیلی اداروں یا فاؤنڈیشنز کا نام دیا ہے. ٹھیک. ان میں فوجی فاؤنڈیشن FF، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ AWT، بحریہ فاؤنڈیشن BF اور شاہین فاؤنڈیشن SF شامل ہیں. جی جی. ان کی شروعات بظاہر تو فلاحی مقاصد کے لیے ہوئی تھی. اچھا. جی، جیسے فوجی فاؤنڈیشن 1954 میں بنی تھی. برطانوی دور کے کچھ فنڈز تھے، تقریباً 18 ملین روپے کا سرمایہ تھا، اور مقصد تھا سابق فوجیوں کی بہبود. 18 ملین سے شروع ہوئی تھی. اور آج ان کا کیا حجم ہے؟ آج جیسا کہ کتاب تفصیل سے بتاتی ہے، یہ ادارے ملک کے سب سے بڑے کاروباری گروپس میں شمار ہوتے ہیں. اوہ واو. ان کے کاروبار کہاں نہیں ہیں؟ سیمنٹ، کھاد، توانائی، بینکنگ، انشورنس، زرعی فارمز، ریئل اسٹیٹ، بہت لمبی فہرست ہے. اور ان کا کنٹرول جو ہے وہ متعلقہ سروس ہیڈ کوارٹرز کے پاس ہوتا ہے. مثال کے طور پر AWT جو ہے وہ آرمی کے GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل یعنی AG کے دفتر کے اندر کام کرتا ہے. اچھا. اور ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ عام کمپنیاں نہیں ہیں؟ کتاب کے مطابق یہاں ایک اہم پہلو ہے. انہیں اکثر پرانے قوانین جیسے چیریٹیبل انڈاؤمنٹس ایکٹ 1890 یا سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 ان کے تحت رجسٹر کیا جاتا ہے. اچھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مصنفہ کی دلیل یہ ہے کہ اس رجسٹریشن کی وجہ سے انہیں سرکاری آڈٹ اور پارلیمانی نگرانی سے ایک طرح کی چھوٹ مل جاتی ہے. یعنی شفافیت کا مسئلہ؟ جی، کتاب میں 2005 کی ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ جب وزارت دفاع نے مبینہ طور پر پارلیمنٹ کو فوجی فاؤنڈیشن کے کسی کاروباری معاملے کی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا تھا. یہ تو کافی اہم نکتہ ہے. کیا کتاب اس ماڈل کا موازنہ دوسرے ملکوں سے بھی کرتی ہے؟ جی ہاں، بالکل. کتاب اس ڈھانچے کا موازنہ خاص طور پر انڈونیشیا کے یایاسان ماڈل سے کرتی ہے. اچھا. وہاں بھی فوج نے اسی طرح فلاحی اداروں کی آڑ میں بڑی کاروباری سلطنتیں قائم کی. ترکی کے OYA کے ماڈل کا بھی ذکر ہے، اگرچہ اس میں کچھ فرق ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ایسے ماڈل وہ معاشی سرگرمیوں کو عام نگرانی سے باہر رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں. تو یہ بڑے ادارے ہو گئے، فاؤنڈیشنز ہو گئیں. کیا کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ پورا سسٹم انفرادی سطح پر یعنی عام فوجی اہلکاروں کے لیے کیسے کام کرتا ہے؟ ان تک کچھ پہنچتا ہے؟ بالکل. یہ تیسری سطح ہے اور شاید سب سے بنیادی سطح بھی یہی ہے. اچھا. کتاب وضاحت کرتی ہے کہ فوجی برادری کے جو ارکان ہیں یعنی حاضر سروس اور ریٹائرڈ اہلکار، انہیں کئی طرح کے انفرادی فوائد ملتے ہیں. مثلاً؟ ان میں شہری اور زرعی زمینوں کی الاٹمنٹ بہت عام ہے. پھر دوسری مالی مراعات ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد اچھی نوکریاں ہیں سرکاری اور نجی شعبوں میں، اور کاروبار شروع کرنے کے موقع بھی. تو یہ ذاتی فوائد. جی، مصنفہ کا موقف یہ ہے کہ یہ ذاتی فوائد دراصل ادارے سے وفاداری کو بہت مضبوط کرتے ہیں اور اس پورے نظام کو قائم رکھنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. تو اگر ہم ان تینوں سطحوں کو ملا کر دیکھیں، براہ راست فوجی ادارے، پھر ان کی بڑی بڑی کاروباری فاؤنڈیشنز اور پھر انفرادی سطح پر ملنے والے فوائد، تو کتاب کے مطابق اس پورے ڈھانچے کا اصل مقصد یا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں، اس باب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 سطحوں والا پیچیدہ اور اکثر غیر شفاف ڈھانچہ ہے، یہ فوج کو ایک غیر معمولی قسم کی مالی خود مختاری دیتا ہے. مالی خود مختاری؟ جی، اور کتاب یہ دلیل پیش کرتی ہے کہ یہ خود مختاری نہ صرف ادارے کو اندرونی طور پر مضبوط کرتی ہے بلکہ ریاست کے اندر اس کے سیاسی اثر و رسوخ کو بھی بہت گہرا کرتی ہے. اس سے فوج ایک بہت غالب معاشی اور آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی قوت بن جاتی ہے.
یہ صرف الگ الگ کمپنیاں نہیں ہیں، یہ ایک پورا مربوط نظام ہے جو ادارے کی طاقت کو کئی گنا بڑھاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ملٹری انکارپوریٹڈ کا باب 4 پاکستان کی فوجی معاشیت کے ایک ایسے منظم، کثیر سطحی ڈھانچے کی نشاندہی کرتا ہے جس میں براہ راست فوجی ادارے، ان سے جڑے وسیع کاروباری نیٹ ورکس اور انفرادی اہلکاروں کو ملنے والے فوائد، یہ سب شامل ہیں۔ جی بالکل، اور کتاب کے مطابق یہی ڈھانچہ اپنی پیچیدگی اور وہ شفافیت کی کمی کے ساتھ فوج کی معاشی بنیادوں کو اور اس کی سیاسی حیثیت کو مضبوط کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ تفصیلات یقیناً معیشت میں فوجی کردار اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر کئی اہم سوالات اٹھاتی ہیں۔ اور سامعین کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب دفاع کے لیے بنایا گیا ایک ادارہ، جیسا کہ اس کتاب میں دکھایا گیا ہے، معیشت میں اتنی گہرائی تک شامل ہو جائے تو جس ریاست اور معاشرے کی خدمت اس ادارے کے ذمے ہے، اس پر طویل مدت میں کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آپ 5 کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی۔ یہ باب پاکستان کی فوجی معیشت، جسے مصنفہ ملبوس کہتی ہیں، اس کے بالکل ابتدائی سالوں کا احاطہ کرتا ہے۔ جی، 1954 سے 1977 تک کا دور۔ ہاں، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا معاشی نظام ہے، اس کی جڑیں کہاں سے پھوٹیں؟ کیسے یہ سب شروع ہوا؟ بالکل، یہ ایک طرح سے بنیاد رکھنے کا دور تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ فوجی فاؤنڈیشن جیسے، اب دیکھیں پہلے فلاحی ادارے کیسے، اور اہم بات یہ کہ کیوں وجود میں آئے۔ اچھا۔ بظاہر تو مقصد تھا سابق فوجیوں کی فلاح و بہبود، لیکن کیا یہ صرف اتنا ہی تھا؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ اور یہ بات تو واقعی دلچسپ ہے کہ شروعات کہاں سے ہوئی۔ کتاب کے مطابق وہ برطانوی حکومت کا پوسٹ وار سروسز ریکنسٹرکشن فنڈ تھا۔ جی جی۔ اس سے تقریباً 1.5 کروڑ روپے ملے، ہاں، 1954 میں۔ جو فوجی فاؤنڈیشن یعنی FF کا ابتدائی سرمایہ بنے۔ مطلب اس سفر کا آغاز ایک بیرونی امداد سے ہوا۔ جی ہاں، اور یہ تو بس شروعات تھی۔ اس کے بعد فوج نے کافی تیزی سے، آپ دیکھیں، مختلف صنعتی اور تجارتی شعبوں میں قدم رکھا۔ جیسے ٹیکسٹائل ملے ہیں، چینی کے کارخانے ہیں، تمباکو، اناج اچھا وغیرہ۔ مصنفہ اس کے پیچھے ایک خاص پیراڈائم دیکھتی ہیں جسے وہ ادارہ جاتی ذاتی مفاد کا نمونہ کہتی ہیں۔ انسٹیٹیوشنل سیلف انٹرسٹ پیراڈائم۔ جی، یعنی جواز تو یہ تھا کہ ادارہ مالی طور پر خود مختار ہو، اپنے اہلکاروں کی بہتر دیکھ بھال کر سکے۔ ٹھیک۔ لیکن اصل میں یہ ادارے کی اپنی معاشی طاقت بڑھانے کا ایک ذریعہ بھی بن رہا تھا۔ تو مطلب یہ صرف فلاح و بہبود تک محدود نہیں رہا، اس میں طاقت اور علامت کا پہلو بھی آ گیا۔ بالکل۔ یہ فیکٹریاں، یہ فارمز، یہ کیسے ایک طرف قومی ترقی کی علامت بنے اور دوسری طرف فوجی بالادستی کو بھی ظاہر کر رہے تھے، خاص طور پر ایوب خان کے دور میں۔ جی، ایوب خان کے دور میں تو فوج خود کو ملک کو جدید بنانے والی ایک اہم قوت کے طور پر پیش کر رہی تھی نا؟ صحیح۔ اور یہی ہمیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ وہ کیا؟ بھارت میں آپ دیکھیں، فوج ہمیشہ سے ایک مضبوط سویلین کنٹرول اور پارلیمانی نگرانی میں رہی ہے۔ ان کے معاشی معاملات میں شفافیت، جواب دہی، وہ نظام موجود تھا۔ جبکہ پاکستان میں ملبوس سے جڑی سرگرمیاں اکثر وہ پبلک یا پارلیمانی جانچ پڑتال سے بالا تر رہیں۔ اچھا، تو یہ احتساب کی کمی شروع سے ہی تھی؟ جی، کتاب کے مطابق یہ فقدان شروع سے ہی اس نظام کا حصہ رہا ہے۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے فوج کا سیاسی اثر و رسوخ بڑھا 1954 سے 69 تک، ویسے ویسے ملبوس کا دائرہ کار بھی وسیع ہوا؟ بلا شبہ۔ ایوب خان کے دور میں تو خاصا فروغ ملا اسے، وہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FW، یہ تو اسی دور میں بنی تھی نا، 1966 میں۔ جی بالکل، جس نے کراکرم ہائی وے جیسے بڑے بڑے تعمیراتی منصوبے شروع کیے۔ تو سیاسی طاقت اور معاشی پھیلاؤ یہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لیکن پھر ایک تبدیلی آئی۔ ہاں، پھر ایک تبدیلی آئی۔ 1969 سے 72 تک کا جو سیاسی بحران تھا، اور خاص طور پر 1972 سے 77 تک ذوالفقار علی بھٹو کا سویلین دور حکومت۔ جی۔ اس میں ملبوس کے پھیلاؤ کی رفتار کافی سست ہوئی، نمایاں طور پر کم ہوئی۔ اچھا، کیوں؟ بھٹو نے فوج کی اس بڑھتی ہوئی معاشی خود مختاری کو آپ کہیں چیلنج کیا۔ کیسے؟ کچھ زرعی زمینیں جو فوجی افسران کو الاٹ ہوئی تھیں وہ واپس لی گئیں،
نئے فلاحی اداروں کے قیام کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ اوہ، تو ایک طرح سے سویلین بالادستی نے عارضی طور پر اس پھیلاؤ کو روکا۔ جی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بریک لگی۔ لیکن کیا اس سے فوج کی جو اپنی ادارہ جاتی خواہشات تھیں یا جو عزائم تھے وہ ختم ہو گئے تھے؟ بظاہر ایسا نہیں ہوا۔ کتاب کی دلیل یہ ہے کہ فوج کے اندر خود کو صرف ایک دفاعی ادارہ نہیں بلکہ ایک سرپرست ادارے یعنی پیرنٹ گارڈین ٹائپ کے طور پر دیکھنے کا رجحان برقرار رہا۔ اچھا، سرپرست ادارہ مطلب فوج خود کو ریاست اور معاشرے کا ایک طرح سے نگران یا بڑا سمجھنے لگی، جس کی ذمہ داری صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں ہے، اور وہ خود کو ایک الگ، ایک مراد یافتہ سماجی طبقے کے طور پر بھی دیکھنا اور مستحکم کرنا چاہتی تھیں۔ ٹھیک، یہی سوچ اور خواہش تھی جس نے بعد میں یعنی 1977 کے بعد ملبوس کے مزید پھیلاؤ کی راہ ہموار کی۔ اور اسی دوران میرا خیال ہے کہ ایک اور اہم ادارہ بھی بنا تھا، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ AWT۔ جی بالکل، 1971 میں AWT کا قیام عمل میں آیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ بظاہر وجہ یہ بتائی گئی کہ جو فوجی فاؤنڈیشن تھی وہ تو تینوں مسلح افواج کے لیے تھی نا، ہاں، تو یہ محسوس کیا گیا کہ وہ بڑی فوج کے اہلکاروں کی ضروریات کو شاید پوری طرح سے پورا نہیں کر پا رہی۔ اچھا، لہٰذا AWT خاص طور پر بڑی فوج کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا، ان کے لیے منافع بخش منصوبے شروع کرنے کے لیے۔ لیکن یہ بھی ایک طرح سے فوج کی اپنی الگ معاشی شناخت کو مضبوط کرنے کی طرف ایک قدم تھا۔ جی، اسے اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے دور کا 1954 سے 1977 تک کا ایک خلاصہ کریں تو یہ ملبوس یعنی فوجی معیشت کی بنیادیں ڈالنے کا، انہیں استوار کرنے کا زمانہ تھا۔ جی بالکل۔ فلاح و بہبود اور قومی تعمیر نو کے نام پر جو سفر شروع ہوا وہ جلد ہی ادارے کی مالی خود مختاری، سیاسی اثر و رسوخ اور ایک الگ معاشی شناخت بنانے کی کوششوں سے جڑ گیا۔ بالکل درست کہا۔ فوجی فاؤنڈیشن کا بننا، پھر FW کا تعمیراتی شعبے میں آنا اور پھر AWT کا خاص طور پر بڑی فوج کے لیے قائم ہونا، یہ سب اس ابتدائی ڈھانچے کے اہم ستون تھے۔ اور بھٹو دور نے وقتی دور پر رفتار کم کی۔ جی، وقتی طور پر اس رفتار کو کم ضرور کیا، لیکن وہ جو ادارے کی اپنی معاشی خود مختاری کی خواہش تھی اور خود کو ایک سرپرست قوت سمجھنے کا رجحان تھا، وہ برقرار رہا۔ اور اسی نے 1977 کے بعد جو تیز رفتار پھیلاؤ آیا، اس کے لیے زمین ہموار کی۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ کیسے فلاح و بہبود کے نام پر شروع ہونے والے اقدامات وقت کے ساتھ ایک اتنی بڑی معاشی سلطنت کی بنیاد بن گئے، جی، جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور ایک بنیادی سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب ادارے اپنے معاشی مفادات کو قومی ترقی کے ساتھ اتنا جوڑ دیں تو کیا ان دونوں کے درمیان فرق ہمیشہ واضح رکھا جا سکتا ہے؟ خاص طور پر جب نگرانی اور احتساب کا نظام کمزور ہو۔ بالکل، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جہاں مؤثر نگرانی اور احتساب کا نظام کمزور ہو یا شاید موجود ہی نہ ہو۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میرے خیال میں مزید غور و فکر کا متقاضی ہے کہ چھٹے باب کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اس باب کا عنوان ہے ملبس کا پھیلاؤ 1977-2005۔ اور یہاں ملبس سے مراد مطلب فوجی کاروباری سرگرمیاں ہیں، ٹھیک؟ بالکل، فوجی معیشت آپ کہہ لیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ تقریباً 3 دہائیوں میں یہ کیسے پھیلی۔ اچھا، یہ باب نا اس پورے عمل کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا دور ہے 77 سے 88 کا، یعنی ضیاء الحق کا دور، جب فوجی مالی خود مختاری دوبارہ قائم ہوئی۔ جی۔ پھر دوسرا دور 88 سے 99 کا، جب سویلین حکومتیں تھیں لیکن فوج کے ساتھ ایک طرح کا وہ سیاسی معاشی انضمام چل رہا تھا۔ اچھا، دلچسپ۔ اور تیسرا 99 سے 2005، جب مشرف دور میں یہ معاشی مفادات اور زیادہ آپ کہہ لیں پختہ ہو گئے۔ تو بنیادی طور پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی طاقت کا اس معاشی سلطنت کو بنانے اور پھیلانے میں کیا کردار تھا، اور پھر ظاہر ہے اس کے اثرات کیا ہوئے۔ بالکل۔ چلیں تو پھر ضیاء دور سے شروع کرتے ہیں۔ یہ مالی خود مختاری دوبارہ کیسے قائم ہوئی؟ مطلب بھٹو دور کے بعد کیا بدلا؟ دیکھیں، ضیاء حکومت کا ایک بنیادی مقصد فوج کے ادارے کی وہ خود مختاری اور بالادستی بحال کرنا تھا۔ ٹھیک۔ تو اس کے لیے سینئر کمانڈروں کو زیادہ مالی اختیارات دیے گئے،
जैसे रेजिमेंटल फंड्स वगैरह पर उनका कंट्रोल बढ़ाया गया। अच्छा। और अहम बात यह थी कि फौजी अखराजात को मतलब पार्लियामेंट या अवाम की जांच पड़ताल से जितना मुमकिन हो दूर रखा जाए। अच्छा, इसे इदारे का इस्तेहकाक समझा गया। ये तो हुई पॉलिसी की बात। अमली तौर पर क्या हुआ? कोई बड़ी मिसालें इस दौर की? हाँ, कई हैं। सबसे मशहूर शायद नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल NLC का क्याम है 1978 में। ओह हाँ, NLC तो बहुत बड़ा नाम है। जी, वो जल्द ही मुल्क की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी बन गई और इसे सरकारी जमीन मिली, कम जांच पड़ताल हुई। उसने पाकिस्तान रेलवेज को बहुत सख्त मुकाबला दिया। इसी तरह एयरफोर्स के लिए शाहीन फाउंडेशन 1977 में और नेवी के लिए बहरिया फाउंडेशन 1982 में बनी। और जो पुरानी थीं जैसे फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट यानी AWT, उन्होंने भी नए मुनाफा बख्श काम शुरू किए, जैसे खाद, चीनी की सनतें। इनमें काफ़ी तोसी की। और इनफरादी सतह पर अफसरों के लिए कुछ? जी हाँ, वो भी बहुत अहम है। अफसरों को मराद बहुत मिली। शहरी और ज़रई ज़मीनें, ड्यूटी फ्री गाड़ियाँ, रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरियाँ, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गई। किताब में इसे समाजी मायोदा कहा गया है ना? बिल्कुल, यानी अफसर कैडर को खुश और वफादार रखने का एक तरीका। लेकिन जाहिर है इससे अफसरशाही की दौलत बढ़ी और करप्शन की अफवाहें भी फैली। सही। अच्छा, फिर 1988 में ज़िया की वफात के बाद जमहूरियत आई, तो सिविलियन हुकूमतों का क्या रद्द-ए-अमल था? बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, क्या उन्होंने इस मिलिप्स को कंट्रोल करने की कोशिश की? देखें, हकीकत में ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ। 1988 से 99 का जो दौर है ना, उसे मुसन्निफ़ा सियासी माशी इंज़माम कहती हैं। इंज़िमाम मतलब मिलजुल कर चलना? हाँ, एक तरह का समझौता कि सिविलियन हुकूमतें फ़ौज के माशी मफादात को चैलेंज नहीं करेंगी और बदले में फ़ौज सियासत से दूर रहेगी? कम अज़ कम बराह-रास्त मुदाखलत से गुरेज करेगी। हालांकि किताब ये भी कहती है कि फ़ौज अपनी माशी ताकत को वो पसे पर्दा सियासी असर और रसूख के लिए इस्तेमाल करती रही। तो इस इंज़िमाम के दौर में फ़ौजी मईशत कहाँ-कहाँ फैली? कोई नए शोबे? बहुत से नए शोबों में गए। बैंकिंग में अस्करी कमर्शियल बैंक आया 1992 में। हाँ, अस्करी बैंक। फिर लीजिंग, इंश्योरेंस कंपनियां, रियल एस्टेट तो बहुत ही अहम रहा। DHA यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़, उनका फैलाव बहुत तेज़ी से हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर बड़े शहर में। बिल्कुल। फिर मीडिया में भी आए। शाहीन फाउंडेशन के रेडियो TV लाइसेंस, ट्रैवल में शाहीन एयरलाइन शुरू की। अच्छा, शाहीन एयर भी इसी पावर की है? जी, अगरचे इस दौर में इन फाउंडेशंस पर थोड़ा बहुत टैक्स लगना शुरू हुआ, लेकिन जो इनफरादी मराहत थीं अफसरान के लिए, वो वैसे ही चलती रहीं। अस्करी बैंक की कामयाबी में फ़ौज की पुश्त बनाई का बड़ा किरदार था। ठीक है। और फिर 1999 में फ़ौज दोबारा बराह-रास्त इक़्तिदार में आ गई, मुशर्रफ दौर। उसका क्या असर हुआ मिल्ब्स पर? मुशर्रफ दौर को किताब में इस्तेहकाम का दौर कहा गया है, मतलब कंसोलिडेशन। यानी जो पहले से था, वो और मजबूत हो गया? जी, और मजीद फैला भी। इसका ताल्लुक बराह रास्त फौजी हुकूमत से था। इदारा जाती ताकत बढ़ी, जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनी। हाँ, NSC। माशी मैदान में, तालीम के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हुई। बहरिया यूनिवर्सिटी बनी, आर्मी के स्कूलों का पूरा सिस्टम, अस्करी एजुकेशन बोर्ड बना। और सिविलियन इदारों में फौजी अफसरों की तैनाती? वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाजिर सर्विस भी, रिटायर्ड भी। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पार्टनरशिप्स हुई। NLC ने कतर के साथ, DHAs ने मशरिक़ वस्ता की कंपनियों के साथ काम शुरू किया। लेकिन क्या सब कुछ ठीक ही चल रहा था? कोई कारोबारी नाकामी भी हुई? हाँ, बिल्कुल। ख़ासतौर पर AWT, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, उसे काफ़ी माली मुश्किलात पेश आईं। क्यों? कुछ सरमायाकारी के फैसले गलत साबित हुए। जैसे निज़ामपुर सीमेंट प्लांट का जिक्र आता है, वो कामयाब नहीं हुआ। AWT को गवर्नमेंट से बेल आउट भी लेना पड़ा। ओह। एक और चीज़ ये हुई कि मकामी कोर कमांडरों को अपने इलाकों में छोटे-मोटे मंसूबे शुरू करने की ज़्यादा आज़ादी मिल गई। जैसे भावलपुर में टोल टैक्स का मंसूबा, जिस पर बाद में सवालात भी उठे। समझ गया। तो इस सब का खुलासा क्या है? मतलब सदीका के तज्जिए का निचोड़ क्या है? ये 30 साल के फैलाव का नतीजा क्या निकला? देखें, उनका बुनियादी थीसिस ये है कि इस पूरे अरसे में मिल बस जो है वो एक मुतवाज़ी मईशत बन गया, पैरेलल इकोनॉमी।
متوازی معیشت۔ جی، اس نے فوج کو نہ صرف ایک بہت بڑا معاشی کھلاڑی بنا دیا بلکہ ایک ایسا خود مختار طبقہ بنا دیا جس کے اپنے گہرے معاشی مفادات ہیں۔ اور اس کا اثر پھر گورننس، جمہوریت، وسائل کی تقسیم، ان سب چیزوں پر پڑا؟ بالکل، یہ سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے، اور ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ کاروباری مفادات فوج کے اصل کام یعنی دفاع اور اس کی پیشہ ورانہ مہارت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ کتاب میں اس کا موازنہ دوسرے ملکوں سے بھی کیا گیا ہے۔ ہاں، مختصر طور پر ترکی اور وسطی امریکہ کے کچھ ممالک کا ذکر ہے جہاں فوج نے اسی طرح معاشی سلطنتیں بنائیں۔ اسے کبھی کبھی استحصالی حصول یا پریڈیٹری ایکوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو آخری سوال یہ کہ کیا یہ منافع کمانے کی دوڑ پیشہ ورانہ فوجی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے؟ جی، یہ کلیدی سوال ہے جو کتاب اٹھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس باب کے اہم نکات کو چند پوائنٹس میں سمیٹنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ اچھا، یوں کہہ سکتے ہیں۔ پہلا، 1977 سے 2005 تک فوجی معاشی مفادات یعنی ملبز میں بہت منظم اور وسیع توسیع ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، یہ توسیع براہ راست سیاسی طاقت سے جڑی تھی، چاہے وہ فوجی حکومتیں ہوں یا سویلین دور کا اثر و رسوخ۔ راست فوجی یونٹس جیسے NLC، FW اور انفرادی افسروں کی مراعات۔ زمینیں، نوکریاں وغیرہ۔ جی۔ چوتھا، بینکنگ، انشورنس، ریئل اسٹیٹ، توانائی، تعلیم، میڈیا جیسے بہت سے نئے سویلین شعبوں میں داخلہ ہوا۔ صحیح۔ پانچواں، اس سب نے ایک متوازی معیشت بنائی جس سے فوج ایک اہم معاشی مفادات والا خود مختار طبقہ بن گئی۔ اور چھٹا؟ اور چھٹا نقطہ یہ کہ اس سے گورننس، جمہوریت، وسائل کی تقسیم اور شاید خود فوجی پیشہ ورانہ مہارت پر بھی ممکنہ منفی اثرات کے خدشات پیدا ہوئے۔ بہت خوب۔ یہ تھا عائشہ صدیقہ کی کتاب ملٹری انکارپوریٹڈ کے باب 6 کا ایک تفصیلی جائزہ، پاکستان کی فوجی معیشت کے ارتقاء پر ایک اہم گفتگو۔ آپ کا بہت شکریہ اس تجزیے میں شامل ہونے کا۔ شکریہ۔ جاتے جاتے ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں۔ اگر صدیقہ کا تجزیہ درست ہے کہ یہ گہرے معاشی مفادات فوج کو سیاسی اثر و رسوخ قائم رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں، تو مستقبل میں ان مفادات پر مؤثر سویلین نگرانی کیسے قائم کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ہے 7واں باب، نئے جاگیردار۔ جی، دی نیو لینڈ بیرنز۔ بالکل، اور یہ باب یہ بتاتا ہے کہ کیسے کتاب کے مطابق پاکستان کی فوج ملک کے سب سے بڑے زمینداروں میں شامل ہو گئی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کتاب اس پورے عمل کو کیسے بیان کرتی ہے، دیہی اور شہری زمین کا حصول، اس میں کیا فرق ہے، اور اس کا جاگیردارانہ روایات سے کیا تعلق کتاب جوڑتی ہے۔ بالکل۔ تو مقصد یہی ہے کہ کتاب کے اہم نکات سامنے لائے جائیں۔ جی، تاکہ سننے والے اس پیچیدہ موضوع پر مصنفہ کا نقطہ نظر سمجھ سکیں، یہ زمینیں کیسے حاصل ہوئیں اور کتاب کے مطابق ان کے اثرات کیا ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے اس باب کا؟ بنیادی طور پر کیا بات کی گئی ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ کتاب یہ کہتی ہے کہ فوج نے ایک منظم طریقے سے شہری اور دیہی دونوں طرح کی زمینوں پر کنٹرول حاصل کیا۔ اچھا۔ جس سے خاص طور پر افسر شاہی طبقے کو کتاب کے مطابق بہت زیادہ مالی فائدہ پہنچا۔ اور اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ کیا یہ نیا سلسلہ ہے؟ نہیں، مصنفہ کہتی ہیں کہ اس کی جڑیں تو نو آبادیاتی دور میں ہیں، لیکن اصل پھیلاؤ وہ آزادی کے بعد ہوا ہے۔ فوج کا موقف تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ اہلکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، روایت کا تسلسل ہے۔ لیکن کتاب اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ نہیں، کتاب اسے طاقت کے مبینہ ناجائز استعمال سے جوڑتی ہے، جاگیردارانہ رویہ کہتی ہے اسے، اور عدم مساوات بڑھنے کی بات کرتی ہے۔ تو یہ زمیندار بننے کا عمل شروع کیسے ہوا کتاب کے مطابق؟ نو آبادیاتی دور میں کیا ہوتا تھا؟ اس وقت تو فوجی خدمات کے بدلے زمین ملتی تھی، یہ ایک طرح کا انعام تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آزادی کے بعد، خاص طور پر ایوب خان کے دور میں، جب نئی زمینیں آباد ہوئیں، تقریباً 9 ملین ایکڑ، ہاں، اس کا ذکر ہے۔ تو کتاب کہتی ہے کہ اس میں سے تقریباً 1 ملین ایکڑ فوجیوں کو ملا، زیادہ تر افسران کو۔ کوئی مثالیں ہیں کتاب میں؟ جی ہاں، جیسے جنرل ایوب خان کو 247 ایکڑ، جنرل موسیٰ کو 250 ایکڑ۔ کتاب کہتی ہے یہ صرف انفرادی نہیں تھا، یہ ایک پیٹرن تھا، ایک ادارہ جاتی استحقاق بن گیا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی دیہی زمین، لیکن کتاب دیہی اور شہری زمین کے حصول میں فرق کرتی ہے نا؟ بالکل۔ دیہی زمین کی سب سے بڑی مثال جو کتاب دیتی ہے وہ اوکاڑا ملٹری فارمز کا تنازع ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ وہاں فوج نے ٹھیکے کا نظام بدلنے کی کوشش کی، بٹائی سے نقد کرایہ،
تو مظاہرین نے بہت احتجاج کیا کیونکہ ان کے حقوق متاثر ہو رہے تھے۔ کتاب اس واقعے کو فوج کے یوں سمجھیں جاگیردارانہ رویے کی مثال کہتی ہے۔ طاقت کا استعمال ہوا۔ اور وہ زمین فوج کی ملکیت تھی؟ نہیں، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ کتاب کہتی ہے وہ زمین پنجاب حکومت کی تھی، فوج تو صرف لیز پر تھی۔ اوہ اچھا، اب شہری زمین کی طرف آتے ہیں۔ جی ڈی ایچ اے، عسکری، یہ سب؟ جی شہری زمین کا حصول بالکل مختلف کہانی ہے۔ ڈی ایچ اے اور عسکری جیسی اسکیمیں یہ کیسے بنے؟ کتاب کے مطابق یہ اکثر سرکاری زمین پر بنے یا کبھی کبھی نجی زمین لے کر، اور بعض اوقات مناسب معاوضہ نہ دینے کے الزامات بھی لگے۔ اچھا، ان کی قانونی حیثیت پر بھی کتاب سوال اٹھاتی ہے، جیسے لاہور ڈی ایچ اے کا قیام، وہ ایک صدارتی آرڈر سے ہوا، مطلب عام قانون سازی سے ہٹ کر۔ تو یہ افسران کے فائدے کے لیے تھا؟ کتاب کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ یہ اسکیمیں صرف رہائش نہیں بلکہ یہ ریاستی وسائل کو فوجی افسران کے لیے مالی فائدے میں بدلنے کا ایک طریقہ ہے، مارکیٹ سے ہٹ کر۔ اس میں افسران کو کیا ملتا تھا؟ کتاب میں اعداد و شمار ہیں، جیسے میجر جنرلز کو 240 ایکڑ تک زرعی زمین یا شہروں میں پلاٹ مل سکتے تھے۔ 240 ایکڑ؟ جی، اور شہری پلاٹوں کی مالیت تو کروڑوں میں۔ ایک جگہ ڈی جی آئی ایس آئی کے نام 1994 میں 8 پلاٹوں کا بھی ذکر ہے۔ 8 پلاٹ؟ جی، تو کتاب اسے زمین بطور طاقت اور عدم مساوات کہتی ہے، افسر بمقابلہ جوان، فوجی بمقابلہ شہری۔ اور وہ نجی ڈیولپرز کے ساتھ شراکت داری کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، ملک ریاض جیسے ڈیولپرز کے ساتھ ڈی ایچ اے کی شراکت داری کا ذکر ہے۔ کتاب اسے اقربا پروری کہتی ہے۔ تو یہ سب مل کر کیا تصویر بنتی ہے؟ جاگیردارانہ ذہنیت؟ بالکل، کتاب یہی دلیل دیتی ہے کہ زمین صرف اثاثہ نہیں رہی، یہ طاقت اور حیثیت کی علامت بن گئی ہے۔ یہ جاگیردارانہ سوچ ہے۔ اور فوج نے اپنی طاقت استعمال کی اس کے لیے؟ مصنفہ کے مطابق ہاں، اپنی ادارہ جاتی طاقت کو زمین حاصل کرنے اور کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ جیسے اوکاڑا میں، یا پھر ڈی ایچ اے کے لیے قوانین کو تبدیل کرنا؟ جی، کتاب میں ایسی مثالیں ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے اوکاڑا کے بارے میں کہ طاقت کا وحشیانہ استعمال جاگیردارانہ انداز کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور ڈی ایچ اے لاہور والا اقتباس بھی ہے۔ ہاں، کہ اصل مالکان کو فی ایکڑ 2500 گز کے رہائشی پلاٹ کے عوض زمین فروخت کرنے کا مشورہ دیا۔ اب یہ مشورہ کتنا رضاکارانہ تھا؟ یہ قاری خود سوچ سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم تنقیدی نظر سے دیکھیں جو کتاب پیش کرتی ہے، اس سب کا اثر کیا ہوا جمہوریت پر، سماجی انصاف پر؟ کتاب کے مطابق اس سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے کیونکہ فوج کے معاشی مفادات سیاست سے جڑ جاتے ہیں۔ اور سماجی انصاف؟ وہ بھی متاثر ہوتا ہے، جیسے اوکاڑا کے مظاہرین کی مثال ہے۔ کتاب کہتی ہے یہ استحصال ہے۔ تو فوج کا رویہ کتاب کے مطابق جاگیرداروں جیسا ہے؟ جی، مصنفہ کا یہی موقف ہے، طاقت کا استعمال، قوانین سے بالاتر ہونا۔ اور وہ جو جواز دیتے ہیں فلاح و بہبود کا؟ اس میں اور جو حقیقت کتاب بیان کرتی ہے، یعنی ذاتی اور ادارہ جاتی مالی فوائد، اس میں تضاد نظر آتا ہے۔ کتاب میں ایک جملہ ہے کہ سینئر جنرلز بڑے زمینداروں سے مختلف نہیں ہیں۔ جی، یہ بہت واضح موقف ہے۔ تو اس سب سے کچھ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں جن پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ بالکل، جیسے یہ ملکیت جمہوریت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ کیا فلاح و بہبود کا جواز اتنے بڑے پیمانے پر معاشی مفادات کو صحیح ٹھہراتا ہے؟ اور ان غریب کسانوں، مقامی آبادیوں کا کیا بنا جن کی زمینیں لے گئیں؟ ان پر طویل مدتی اثرات کیا ہوئے؟ اور شہروں میں ڈی ایچ اے جیسی اسکیموں نے عام آدمی کے لیے رہائش کو کیسے متاثر کیا؟ شہری منصوبہ بندی پر کیا اثر پڑا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ باب 7 کے مطابق فوج زمین کے بہت بڑے ذخائر پر قابض ہوئی، جس سے نہ صرف افسر شاہی کو فائدہ ہوا بلکہ ملک کے سماجی اور سیاسی ڈھانچے پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ جی، اور کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یہ زمینیں جو بظاہر فلاح و بہبود کے لیے ہیں، اصل میں طاقت، حیثیت اور معاشی مفاد کی علامت بن گئی۔ اور یہ سارا عمل ایک ایسے نظام کی عکاسی کرتا ہے جسے مصنفہ جاگیردارانہ کہتی ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ باب اٹھاتا ہے وہ یہ کہ جب قومی سلامتی کا ذمہ دار ادارہ خود اتنا بڑا معاشی کھلاڑی بن جائے تو پھر اس کے اصل کردار، شفافیت اور احتساب پر کیا سوالات اٹھتے ہیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ باب 8، افراد کی ضروریات پوری کرنا، فوجی بہبود۔ جی بالکل،
مقصد یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان آرمی اپنے حاضر سروس اور ریٹائرڈ لوگوں کے لیے یہ پورا ویلفیئر سسٹم کیسے چلاتی ہے؟ یقیناً، اور یہ صرف آپ دیکھیں پینشن یا صرف مراحت کی بات نہیں ہے۔ اچھا، نہیں، اس میں کافی کچھ ہے۔ زمینیں ہیں، نوکریاں ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، اور پھر وہ غیر محسوس چیزیں بھی، جیسے سوشل سٹیٹس، اثر و رسوخ۔ ٹھیک۔ اور خاص طور پر ہم 2 بڑے اداروں کو دیکھیں گے، فوجی فاؤنڈیشن FF اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ یعنی AWT، کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کتاب کہتی ہے کہ اس پورے نظام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے لوگوں کی دیکھ بھال تو ہے ہی۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی دیکھیے، بنیادی مقصد تو وہی ہے جو اکثر افواج کا ہوتا ہے، اچھے لوگوں کو فوج کی طرف لانا، جی، ان کو سروس میں رکھنا، فوج کو جوان و توانا رکھنا، اور آپس میں وہ جو بھائی چارہ ہوتا ہے، کمراڈری، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ صحیح۔ لیکن پاکستان میں اس کے آپ کہہ لیں کچھ خاص پہلو بھی ہیں۔ جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ 2 بڑے ادارے FF اور AWT، ان میں فرق کیا ہے؟ مطلب کام کیسے کرتے ہیں یہ بڑا دلچسپ فرق ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن جو پہلے بنی 1954 میں، اچھا، 1954۔ جی، یہ ایک طرح سے وہ شرکتی ماڈل ہے، پارٹیسپیٹری، یہ خود ویلفیئر پروجیکٹس چلاتی ہے۔ یعنی براہ راست؟ ہاں، براہ راست، جیسے صحت کے مراکز، سکولز، کالجز، ٹریننگ سینٹرز۔ کتاب میں ایک جگہ 2002-3 کا ڈیٹا ہے کہ صرف صحت پر کوئی 811 ملین خرچ ہوئے ہیں۔ اوہ، کافی بڑی رقم ہے۔ جی، اور کوئی 90 کے قریب تعلیمی ادارے، ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز وغیرہ۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تقریباً 8.5 ملین لوگ، یعنی سابق فوجی اور ان کے گھر والے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا نیٹ ورک لگتا ہے، لیکن کیا اس پر کوئی تنقید یا کوئی سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں کتاب میں؟ ہاں، کتاب میں یہ بات ہے کہ اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، ان میں زیادہ تر اعلیٰ افسران ہی شامل ہوتے ہیں۔ اچھا۔ عام جوان کی رائے یا ضرورت شاید اتنی نہیں پوچھی جاتی۔ اور یہ بھی کہ فائدے جب تقسیم ہوتے ہیں تو افسران کو ظاہر زیادہ حصہ ملتا ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا ادارہ AWT، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، وہ کیسے مختلف ہے؟ AWT یہ 1971 میں بنا۔ یہ بالکل الگ ماڈل ہے۔ یہ ہے منافع کمانے والا ماڈل، پروفٹ جنریشن۔ منافع کمانے والا یعنی اس کا پیسہ آتا ہے اہلکاروں کی تنخواہوں سے لازمی کٹوتی سے، وہ جو بینیولنٹ فنڈ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جو ہر مہینے کٹتا ہے۔ جی، اس پیسے کو AWT پھر مختلف بزنس میں لگاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس سے منافع کماتا ہے، اور پھر اصولاً اسے فلاح کے لیے تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک ادارہ براہ راست مدد دے رہا ہے، دوسرا پیسے کو بزنس میں لگا کر منافع سے مدد کر رہا ہے۔ بالکل، وہ عسکری بینک والی جو اسکیم تھی، آرمی ویلفیئر اسکیم، جی، منافع ملتا تھا اس پر۔ اوہ، البتہ AWT پر ایک بڑا اعتراض شفافیت کا ہے۔ شفافیت مطلب یہ واضح نہیں ہے کہ جو بزنس سے منافع آتا ہے اس کا کتنا فیصد واقعی فلاحی کاموں پر لگتا ہے۔ اس کا ڈیٹا آسانی سے ملتا نہیں۔ اچھا، یہ تو ہوگا بڑے ادارے۔ ان کے علاوہ آپ نے شروع میں زمینوں اور نوکریوں کا ذکر کیا تھا، انفرادی سطح پر؟ جی ہاں، یہ بہت اہم حصہ ہے اس نظام کا۔ کتاب بتاتی ہے کہ شہری اور زرعی دونوں طرح کی زمینیں الاٹ ہوتی ہیں، افسروں کو بھی، جوانوں کو بھی۔ لیکن کیا برابر؟ نہیں، یہی فرق آ جاتا ہے۔ افسروں کو زیادہ ملتی ہیں، بہتر جگہوں پر ملتی ہیں، اور قیمت وہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ زرعی زمین کا ذکر ہے 20 سے 60 روپے فی ایکڑ۔ کیا 20 سے 60 روپے فی ایکڑ؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ روایت انگریزوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، وفاداری کا انعام۔ اچھا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد نوکریاں، اس کا کیا نظام ہے؟ اس کا بھی انتظام ہے۔ سرکاری نوکریوں میں کوٹا ہوتا ہے۔ جی، حالانکہ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ اصل میں جتنی نوکریاں ملتی ہیں وہ کوٹے سے اکثر کم ہوتی ہیں۔ پھر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی فوج کے اثر و رسوخ کی وجہ سے کمپنیاں ریٹائرڈ فوجیوں کو رکھنے میں دلچسپی لیتی ہیں۔ اچھا، اور باقاعدہ ادارے ہیں جیسے آرمڈ فورسز سروسز بورڈ، جو ریٹائرڈ لوگوں کو نوکریاں دلوانے میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سارے فوائد، زمینیں، نوکریاں، اداروں کی مدد، کیا یہ سب کو ایک جیسا ملتا ہے یا اس میں بھی فرق ہے؟ نہیں، یہیں پر کتاب کا ایک بہت آپ کہیں مرکزی نقطہ آتا ہے کہ تقسیم میں بہت عدم مساوات ہے۔ کس طرح کی عدم مساوات؟ پہلی تو واضح ہے، رینک کی بنیاد پر۔ جتنا بڑا رینک اتنے زیادہ فوائد۔ اعلیٰ افسران اور نچلے رینک کے اہلکاروں کے فائدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہوا۔
کیا کوئی اور بھی عدم توازن ہے؟ جی بالکل، کتاب بھرتی کے عمل میں جغرافیائی اور نسلی عدم توازن کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ بتاتی ہے کہ فوج کی تقریباً 75% بھرتی پنجاب، خاص طور پر شمالی علاقے، پوٹوہار، سالٹ رینج اور خیبر پختونخوا کے کچھ مخصوص اضلاع سے ہوتی ہے۔ 75%؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ سندھ، بلوچستان، ان صوبوں کی نمائندگی بہت کم ہے؟ جی، خاص طور پر سندھ اور بلوچستان سے نمائندگی کافی کم ہے۔ تو اس کا اثر فلاحی نظام پر کیسے پڑتا ہے؟ اثر یہ پڑتا ہے کہ جب وسائل تقسیم ہوتے ہیں تو وہ بھی زیادہ تر انہی علاقوں میں جاتے ہیں جہاں سے زیادہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ایک طرح سے علاقائی کشیدگی کو بڑھاوا دے سکتا ہے۔ بالکل، کتاب یہی دلیل دیتی ہے کہ یہ عدم توازن صوبائی اور نسلی تناؤ کو بڑھا سکتا ہے، اور یہ نظام مجموعی طور پر فوج کو معاشرے میں ایک آپ کہہ لیں مراعات یافتہ طبقے کے طور پر مضبوط کرتا ہے، جس سے دوسرے طبقات میں شاید بیگانگی کا احساس پیدا ہو۔ تو گویا اس پورے فلاحی نظام کی ایک سیاسی جغرافیہ بھی ہے، وسائل مخصوص علاقوں میں جا رہے ہیں۔ یقیناً، فلاحی منصوبے، زمینیں، نوکریاں، ان سب کا بہاؤ زیادہ تر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی طرف ہے۔ یہ مرکز اور چھوٹے صوبوں کے درمیان جو پہلے سے ایک تناؤ کی کیفیت ہے اسے مزید گہرا کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ اگر کریں تو باب 8 یہ بتاتا ہے کہ یہ فوجی فلاحی نظام صرف اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کا طریقہ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ طاقت، مراعات اور وفاداری کو برقرار رکھنے کا ایک بہت پیچیدہ گہرا جال ہے۔ جی، جس کی جڑیں تاریخ میں ہیں، نو آبادیاتی دور میں، لیکن اب یہ پوری طرح ادارہ جاتی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور اس میں فائدوں کی تقسیم برابر نہیں ہے۔ رینک اور آپ کہاں سے بھرتی ہوئے ہیں یہ بہت اہم ہے۔ بالکل، اور اس کے اثرات صرف فوج تک محدود نہیں بلکہ ریاست اور معاشرے کے تعلقات پر بھی بہت گہرے ہیں۔ آخر میں کوئی ایسی بات جو سننے والوں کے لیے سوچنے کا پہلو چھوڑ جائے؟ ہاں، ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے اور کتاب بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ یہ کہ فلاح و بہبود کا یہ اتنا پھیلا ہوا نظام جو بظاہر تو اہلکاروں کی وفاداری اور ادارے کی کشش کو بڑھاتا ہے، جی، کیا یہ طویل مدت میں خود فوج کی اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر تو اثر انداز نہیں ہو رہا؟ اور اس سے بھی اہم، پاکستان میں سول ملٹری تعلقات کے نازک توازن پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 9واں باب، ملپس کی قیمت، یعنی پاکستان میں جو فوجی کاروباری سرگرمیاں ہیں جنہیں ملپس کہا جاتا ہے، ان کی اصل قیمت کیا ہے، معاشی بھی اور سماجی بھی۔ تو کوشش کریں گے کہ کتاب میں جو شواہد ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں کہ ان اداروں کی مالی کارکردگی کیسی رہی، ریاستی وسائل پر کتنا انحصار تھا اور مارکیٹ پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ خاص طور پر وہ جو 1998 سے 2001 کا عرصہ ہے اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک پہلو بڑا حیران کن ہے، ان اداروں کی مالی کارکردگی۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ یعنی AWT کی مثال کافی واضح ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اسے بار بار حکومت سے مالی مدد لینی پڑی، بیل آؤٹ جسے کہتے ہیں، جیسے 1997 میں، 1999 میں بھی۔ یہ کچھ عجیب نہیں؟ جی بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے جسے کتاب کافی تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ ذرائع کے مطابق AWT کے کئی منصوبے، خاص طور پر جو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں تھے، جیسے وہ نظام و پور سیمنٹ پلانٹ ہے، تو وہ ناقص منصوبہ بندی اور شاید انتظامی کمزوریوں کی وجہ سے منافع بخش نہیں رہے۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جو مالیاتی مشیر تھے جیسے KPMG، ان کی تجویز کو بھی مبینہ طور پر نظر انداز کیا گیا۔ اچھا، جی، اور اگر ہم 1998 سے 2001 کے عرصے کی بات کریں تو 2001 تک AWT کے جو مجموعی نقصانات تھے وہ 8 ارب روپے سے زیادہ تھے، اور اس کی بیلنس شیٹ بھی کوئی 5 ارب روپے سے زیادہ کی منفی ایکویٹی دکھا رہی تھی۔ اور یہ صرف AWT کی کہانی نہیں ہے، میرے خیال میں شاہین فاؤنڈیشن کی ایئر لائن شاہین ایئر انٹرنیشنل کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، SAI کا بھی ذکر ہے، وہ بھی تقریباً 1.5 ارب روپے کے واجبات کے ساتھ فروخت ہوئی۔ اور فوجی فاؤنڈیشن کی کارکردگی بھی کتاب کے مطابق کچھ ملی جلی سی رہی، خاص طور پر وہ جو فوجی جارڈن فرٹیلائزر کمپنی تھی FJFC، اس میں سرمایہ کاری نقصان دہ ثابت ہوئی۔ تو یہ ساری مثالیں مل کر ان فوجی کاروباری منصوبوں میں مالیاتی نظم و ضبط اور ان کے پائیدار ہونے پر وہ سوال ضرور اٹھاتی ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اگر مالی طور پر یہ ادارے اتنے آپ کہہ رہے ہیں مستحکم نہیں تھے تو پھر یہ چلتے کیسے رہے؟ یہاں وہ ریاستی وسائل والی بات آتی ہے نا؟ بالکل، کتاب اس پہلو پر کافی زور دیتی ہے۔ مثلا فوجی فرٹیلائزر کا ذکر ہے کہ اسے رعایتی نرخوں پر گیس ملتی رہی۔
اچھا، اور حکومتی سبسڈی بھی، جو 2004 سے 2006 کے درمیان تو اربوں روپے تک پہنچ گئیں۔ اسی طرح نیشنل لاجسٹک سیل یعنی NLC کی مثال لیں۔ کتاب میں ذرائع بتاتے ہیں کہ اسے سرکاری زمین تک رسائی ملی اور ممکنہ طور پر کسٹمز اور پولیس چیک سے چھوٹ۔ اب ظاہر ہے اس طرح کی رعایتیں نجی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے لیے مقابلے کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ جی بالکل، اور اس نے پاکستان ریلویز کے مال برداری کے کاروبار کو بھی وہ بہت متاثر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مارکیٹ میں ایک طرح کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یعنی سب کے لیے مواقع برابر نہیں رہتے۔ جی، کتاب یہی دلیل پیش کرتی ہے کہ جب کچھ اداروں کو ایسی مراعات یا فائدے ملیں جو دوسروں کو نہیں مل رہے، تو یہ آزاد مقابلے کے اصولوں کے آپ کہہ لیں خلاف ہیں۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز DHAs کی مثال بھی دی جاتی ہے کہ کیسے زمین کے حصول میں آسانی اور دوسری مراعات کی وجہ سے وہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کتاب میں دو خاص تصورات کا ذکر ہے، ایک وسائل کی منتقلی اور دوسرا معاشی موقع کی لاگت۔ کیا آپ انہیں تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں؟ وسائل کی منتقلی سے کتاب کی مراد یہ ہے کہ عوامی وسائل جیسے سرکاری زمین ہے یا پیسہ ہے، وہ بظاہر غیر واضح طریقوں سے کچھ خاص گروہوں کے استعمال میں آ جاتے ہیں، خاص طور پر فوج سے وابستہ اداروں یا افراد کے۔ تو یہ ایک طرح سے عوامی دولت کا نجی یا مخصوص مقاصد کے لیے استعمال ہوا۔ ٹھیک، اور معاشی موقع کی لاگت وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت سادہ ہے، یعنی جو پیسہ یا وسائل ان فوجی کاروباری اداروں کو چلانے یا ان کے نقصانات پورے کرنے، بیل آؤٹ کرنے پر خرچ ہوئے، وہ کہیں اور بھی تو استعمال ہو سکتے تھے نا۔ یعنی وہ پیسہ جو شاید ان اداروں کو سہارا دینے میں لگا، وہ نئے اسکول بنانے، اسپتالوں کو بہتر کرنے پر لگ سکتا تھا، یا شاید NLC بنانے کے بجائے پاکستان ریلویز کو ہی جدید بنانے پر خرچ ہو سکتا تھا، جس کا فائدہ شاید زیادہ لوگوں کو براہ راست پہنچتا۔ تو یہ وہ موقع ہے جو آپ کہہ لیں کھو گیا۔ ٹھیک ہے۔ ان معاشی پہلوؤں کے علاوہ کیا کتاب ان سرگرمیوں کے کچھ وسیع سیاسی اور سماجی اثرات کا بھی ذکر کرتی ہے؟ جی ہاں، کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے۔ ایک اہم نقطہ یارانہ سرمایہ داری یعنی کرونی کیپٹلزم کا فروغ ہے۔ ذرائع کے مطابق اس سے مراد ایک ایسا نظام ہے جہاں فوجی ادارے اور ان کے جو پسندیدہ نجی شراکت دار ہیں وہ مبینہ طور پر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اچھا، جس سے شفاف اور آزاد مارکیٹ کی جو نشوونما ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور فوج کی اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت اس پر کیا اثر پڑتا ہے۔ کتاب میں یہ تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ جب افسران کی توجہ کاروباری معاملات یا ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمتوں یا زمین جیسے فوائد پر زیادہ ہو جائے تو ان کی جو بنیادی فوجی ذمہ داریاں ہیں ان سے توجہ ہٹ سکتی ہے۔ احتساب میں کمی اور بدعنوانی کے کچھ الزامات کا حوالہ بھی کتاب میں موجود ہے، جو ظاہر ہے پیشہ ورانہ معیار کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو مجموعی طور پر کتاب کے ان حصوں کا جائزہ لینے کے بعد کیا تصویر سامنے آتی ہے؟ یہ جو ملبس ہے اس کی اصل قیمت کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب میں جو شواہد پیش کیے گئے ہیں ان کی بنیاد پر بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ فوجی کاروباری سرگرمیاں طویل مدت میں پاکستان کی معیشت اور نظام حکومت کے لیے فائدہ مند رہی ہیں یا انہیں کمزور کرنے کا باعث بنی ہیں؟ مالی مشکلات، حکومتی مدد پر انحصار، مارکیٹ میں عدم توازن پیدا کرنا اور پھر فوجی پیشہ ورانہ مہارت پر ممکنہ منفی اثرات، یہ وہ اہم قیمتیں ہیں جن کی نشاندہی کتاب کرتی ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، کیا یہ جو وسیع معاشی مفادات ہیں، جیسا کہ کتاب اشارہ کرتی ہے، ملک کے سیاسی منظر نامے میں فوج کے کردار کو مزید گہرا یا مستحکم کرنے میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں؟ یہ یقیناً ایک کلیدی سوال ہے جس پر کتاب غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ان معاشی سرگرمیوں اور ملک کے سیاسی اور انتظامی ڈھانچے میں فوج کے کردار کے درمیان آخر کیا تعلق ہے اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ آخری باب ہے، باب 10، ملپس اور پاکستان کا مستقبل۔ یہ باب ایک طرح سے پوری کتاب کے جو مرکزی خیالات ہیں ان کو سمیٹتا ہے کہ کیسے یہ فوجی معاشی مفادات جنہیں مصنفہ ملپس کہتی ہیں وہ ملک کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ باب واقعی اہم ہے کیونکہ یہ پوری بحث کا ایک طرح سے نچوڑ ہے۔ مصنفہ یہاں ملپس کی تعریف، اس کا فوجی پیشہ ورانہ مہارت پہ کیا اثر ہے، سیاست سے کیا تعلق ہے، اور پھر ظاہر ہے ریاست کے مستقبل پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ان سب کو ایک جگہ لاتی ہیں۔ اچھا،
تو آئیے ذرا ملپس کو دوبارہ سمجھ لیں. یہ ہے کیا اصل میں؟ مصنفہ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں، مصنفہ ملپس کو فوجی سرمایے کے طور پر بیان کرتی ہیں، یعنی یہ وہ معاشی سرگرمیاں ہیں، وہ اثاثے ہیں جو سرکاری دفاعی بجٹ سے ہٹ کر ہیں، اور ان کا فائدہ زیادہ تر فوجی اہلکاروں، خاص طور پر جو آفیسر کیڈر ہے، ان کو پہنچتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان میں شفافیت نہیں ہوتی، ان کا کوئی احتساب نہیں ہوتا یا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مصنفہ کا موقف ہے کہ یہ سارا نظام طاقت کی بنیاد پر چلتا ہے، مطلب جتنی زیادہ سیاسی طاقت اتنی ہی زیادہ معاشی مواقع ملیں گے۔ اچھا۔ اور اسے اکثر نام دیا جاتا ہے فلاح و بہبود کا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے جو اصول و ضوابط ہیں نا، وہ وصول کرنے والے خود ہی طے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف چھپی ہوئی رقم یا کاروبار نہیں، بلکہ اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ نظام فوج کی جو ترجیحات ہیں انہیں شاید قومی دفاع سے ہٹا کر مالی فائدوں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک سمجھا میں نے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی تو مفادات کا ٹکراؤ ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہیں، اور یہیں سے پھر سوال اٹھتا ہے فوجی پیشہ ورانہ مہارت کا۔ ہاں، یہ دلچسپ نقطہ ہے۔ کیسے متاثر ہوتی ہے پیشہ ورانہ مہارت؟ مصنفہ یہ دلیل دیتی ہیں کہ جب افسروں کی توجہ ان معاشی منصوبوں پر، ان فوائد پر زیادہ ہو جائے تو ان کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں جیسے ٹریننگ ہے، جنگی تیاری ہے، وہ کہیں نہ کہیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ اور اس میں وہ سرپرستی یعنی پیٹرنیج کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا یہاں پہ؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب ترقی اور مراعات ملنے کا معیار قابلیت نہ رہے بلکہ سینئرز کے ساتھ آپ کی ذاتی وفاداری کتنی ہے، آپ ان کے معاشی مفادات کا کتنا خیال رکھتے ہیں، جب یہ چیزیں معیار بن جائیں تو پھر میرٹ تو پیچھے رہ جاتا ہے نا۔ صحیح۔ یعنی افسر کی ترقی شاید اس بات پر منحصر ہو جائے کہ وہ سینئر کے معاشی نیٹ ورک میں کتنا فٹ بیٹھتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پیشہ ورانہ طور پر کتنا قابل ہے۔ تو یہ ایک وفاداری کا نیٹ ورک بن جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ معاشی پہلو صرف فوج کے اندرونی معاملات تک تو نہیں رہتا ہوگا۔ مصنفہ اسے پاکستان کی سیاست سے کیسے جوڑتی ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ یہ جو ملپس ہے نا، یہ فوج کو ایک مضبوط وجہ فراہم کرتا ہے کہ وہ سیاست میں اپنا کردار قائم رکھے یا شاید بڑھائے بھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ معاشی طور پر خود مختار ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سویلین نگرانی کی اتنی ضرورت نہیں ہے نا؟ تو اپنے ان وسیع معاشی مفادات کو بچانے کے لیے فوج پھر یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی عمل پر اثر انداز ہونا اس کے اپنے مفاد میں ہے۔ تو یہ ایک چکر بن جاتا ہے، معاشی طاقت سے سیاسی اثر و رسوخ، اور سیاسی اثر و رسوخ سے مزید معاشی طاقت۔ بالکل، یہ ایک گٹھ جوڑ ہے جس کی وہ بات کر رہی ہیں۔ تو پھر مستقبل کے حوالے سے کیا خدشات ہیں مصنفہ کے؟ جمہوریت پر، معاشرے پر، ریاست کے استحکام پر کیا اثرات دیکھتی ہیں وہ؟ دیکھیں، وہ خبردار کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ملپس جو ہے یہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کو بڑھاتا ہے، یعنی امیر اور غریب کا فرق، یا یوں کہیں کہ طاقتور اور کمزور کا فرق معاشرے میں مزید گہرا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جمہوری عمل کو بھی کمزور کرتا ہے، کیونکہ اگر فوج اپنے معاشی مفادات کے لیے سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے تو پھر عوام کی رائے یا جمہوری اداروں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ صحیح بات ہے۔ اس سے ریاست اور عوام میں ایک خلیج پیدا ہو سکتی ہے جو ظاہر ہے استحکام کے لیے اچھی نہیں ہے۔ کتاب میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ نظام فوج کو ایک شکاری یعنی پریڈیٹری ادارے میں بدل سکتا ہے۔ شکاری ادارہ؟ مطلب ایک ایسا ادارہ جو ریاست کے وسائل کو عوام کی بھلائی کے بجائے اپنے اراکین کے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ یہ ایک سخت تشویشناک بات ہے۔ واقعی۔ تو اگر خلاصہ کریں، کتاب پاکستان کے مستقبل کے لیے کیا سب سے اہم سبق یا وارننگ دے رہی ہے؟ سب سے بڑی وارننگ یہی ہے کہ اگر یہ ملبس کا نظام اسی طرح چلتا رہا، بغیر کسی شفافیت کے، بغیر کسی حساب کے، تو یہ نہ صرف فوج کے اندر بلکہ پورے پاکستانی معاشرے میں عدم مساوات کو بہت زیادہ بڑھا دے گا، اور اس سے سماجی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے، لوگ مایوس ہو سکتے ہیں، اور مصنفہ اشارہ کرتی ہیں کہ ایسی صورتحال میں بعض اوقات لوگ انتہا پسندانہ نظریات کی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں۔ یعنی جب لوگوں کو لگے کہ طاقتور ادارے صرف اپنا سوچ رہے ہیں۔ بالکل، جب یہ تاثر پختہ ہو جائے تو ریاست پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے،
اور یہ ایک بڑا خطرہ ہے، شفافیت اور احتساب کی کمی کو وہ بہت بڑا خطرہ قرار دیتی ہیں۔ آخر میں یہ باب کتاب کا اتنا اہم نتیجہ کیوں ہے؟ اسے کیوں کلیدی سمجھا جائے؟ یہ باب اس لیے کلیدی ہے کیونکہ یہ کتاب کے سارے دھاگے جوڑتا ہے۔ ملبس کیا ہے، کیسے بنا، اس کا پیشہ ورانہ مہارت پر کیا اثر ہے، سیاست سے کیا تعلق ہے، ان سب باتوں کو اکٹھا کر کے مصنفہ پاکستان کے مستقبل کی ایک تصویر دکھاتی ہیں، ایک ممکنہ تصویر، اور یہ قاری کو مجبور کرتا ہے سوچنے پر کہ اس فوجی معیشت کے جو اثرات ہیں وہ صرف معیشت تک نہیں رہیں گے، وہ ملک کی سیاست، اس کے معاشرے، اس کے استحکام، ہر چیز پر گہرے اور طویل مدتی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے خطرے کی گھنٹی ہے۔ کتاب کے اس سفر کے بالکل آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ کا وقت، آپ کا صبر اور آپ کا تجسس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ امید ہے کہ پاکستان کی فوجی معیشت کی اس کھوج نے آپ کو کچھ نئی باتیں سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ سوچتے رہیں، سوال کرتے رہیں اور آئیے مل کر سیکھنا جاری رکھیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر یہ ملبس کا نظام واقعی شفافیت اور احتساب کے بغیر یوں ہی چلتا رہا تو کیا ریاست اور معاشرے کے درمیان جو اعتماد کا پہلے سے ہی نازک رشتہ ہے وہ مزید کمزور نہیں ہو جائے گا؟ اور اس کے طویل مدتی نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔